یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے، آپ اچھی انگلش نہیں لکھ سکتے، تو آپ CSS نہیں پاس کر سکتے. ہم نے کوئی بڑے بڑے برج نہیں بنانے، ہم نے کوئی بڑے بڑے پل نہیں بنانے، ہم نے کوئی بڑے بڑے پیلسز نہیں بنانے. ہمارا پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا امتحان کس کس چیز کا ہونا ہے. ایک آپ کے 1200 نمبر کے آپ کے ریٹن کے ایگزامز ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جدت اور میں ہوں چودھری حماد. ہمارے ساتھ موجود ہیں DC اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب. ان کا شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے، اور ان سے ہم مختلف ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ان سے جو اسلام آباد کے کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں اس پہ بات کریں گے، اور جس طرح سے ایک بڑے بڑے دھرنے گزرے، بڑے بڑے جلسے گزرے، اور اس پہ اسلام آباد کی مینجمنٹ نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو سکسیزفلی جو ہے وہ ڈن کروایا ہے، اس پہ ان سے بات کریں گے کہ آپ نے یہ کس طرح پاسبل کیا. سب سے پہلے تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حماد بھائی، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں، اور فرینکلی اسپیکنگ بڑا انفارمیٹیو چینل ہے. میں نے خود بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور میں دیکھتا رہتا ہوں. بڑی میسر فالوئنگ ہے آپ کی، تھینک یو سو مچ. اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ تھریٹ تھی اس دفعہ. یہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی پارٹی خود بھی جلسہ کر رہی تھی، اور اپوزیشن کی تمام جو متفقہ ان کی ایک پارٹیز تھی وہ بھی جلسہ کر رہی تھی. دونوں اسلام آباد میں کر رہی تھی، اور دونوں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ کر رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسلام آباد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ہمارا اسکوائر ٹائپ شہر ہے کہ جس ریلی نے بھی گزرنا تھا وہ دوسرے جلسے کے سامنے سے گزر کے جانا تھا. تو ہمیں بہت زیادہ تھریٹ تھی. پھر سیکیورٹی تھریٹس بھی آئی ہوئی تھیں. تو ہم نے ایک تو بہت زیادہ پہلے ویجیلنس کرنا شروع کی، اور دونوں کے راستے متعین کرنا شروع کیے. پھر ہمیں شک تھا کہ کوئی شرپسند عناصر بیچ میں کوئی حرکت نہ کریں، تو ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس کیا ہوا تھا، وہاں سے بھی آرڈر لیا، سپریم کورٹ میں بھی اپنی رپورٹ جمع کرائی. ساتھ ہی ساتھ بڑا ڈیٹیلڈ NOC بنایا. دونوں پارٹیز کے ساتھ نان سٹاپ ہم نیگوسیشن کرتے رہے، بار بار طے کرتے رہے. دونوں کے ساتھ علیحدہ روٹس بنائے، خود پبلسٹی کی، لوگوں کو بتایا کہ جی اس پارٹی نے ادھر سے آنا ہے، اس پارٹی نے ادھر سے آنا ہے، تاکہ اپنے روٹ پہ اپنے ٹائم پر آئیں. دونوں کے ٹائمنگز بھی سیپریٹ کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، ہم نے محنت کی، جان ماری، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا، اور بہت بڑا سانحہ ہونے سے اسلام آباد بچ گیا. اور 27 کے بعد بھی آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں ڈیلی کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس ہوتا رہتا ہے. اس پہ ہماری ابھی بھی ڈیوٹیز چلتی رہتی ہیں. کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اسلام آباد میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم اویلیبل ہوتے ہیں ہر وقت، 24 آورز ویجیلنٹ رہتے ہیں. میں، میرے میجسٹریٹ، تمام پولیس آن ڈیوٹی رہتی ہے. اور ہماری اسلام آباد کی پولیس پاکستان کی بہترین پولیس میں سے ایک پولیس ہے. انتظامیہ بھی اسلام آباد کی بہترین انتظامیہ ہے. تو الحمدللہ جو بھی چیلنج آیا ہم نے بڑے اچھی طرح سے اس کو نپٹایا. اچھا یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہر اسکیم کے حوالے سے، یا جہاں پہ جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہاں پہ جو بھی ایشوز ہیں، آپ خود ویڈیو بیانیہ میں جو ہے وہ عوام کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، تو آپ نے یہ انسپریشن کہاں سے لی؟ ہم نے جب بھی اپنا کریٹیو آئیڈیا ہے خود سے کیا؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اپنی بات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل کورونا کے اندر ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ عوام تک صحیح انفارمیشن پہنچے. کون سے علاقے لاک ڈاؤن ہیں، کہاں پر بسیں جا رہی ہیں، کیا ایئرپورٹ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، کون سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کون سی دکانیں بند ہیں. اب جو سرکاری طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک نوٹیفیکیشن کریں، نوٹیفیکیشن کو پرنٹنگ کارپوریشن کے پاس بھیجیں، یا ہم PID کے پاس بھیج دیں اور وہ چھاپتے رہیں. نہ اس نوٹیفیکیشن کو کوئی پڑھتا تھا، نہ آپ کو پتہ ہے کوئی گیزٹ پڑھتا ہے، اور ہماری جو بات ہے وہ صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہی تھی. پھر ہم نے کوشش کی کہ یار کسی طرح لوگ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں تو ہم ٹی وی کے تھرو اپنی بات پہنچائیں. لیکن ٹی وی کا بھی نقصان یہ تھا کہ ہمیں ٹی وی پر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. ٹائم یا PM آفس کو، پریزیڈنٹ آفس کو، بڑے بڑے آفیسرز کو ملتا تھا. جو ضلع کی خبریں ہیں وہ کوئی بھی بڑا چینل ٹی وی پہ چلاتا نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک ہی فورم تھا کہ ہم اپنی عوام تک جو اپنی بات پہنچانی ہے، جو ہمارے نوٹیفیکیشنز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ جائیں اور وہاں پہ لوگ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہماری پرائس لسٹ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ علاقہ سیل ہو چکا ہوا ہے. تو عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی پڑھنے کو پریفر نہیں کرتے، اگر کوئی چیز لمبی لکھی ہوئی ہے کوئی اگنور کر دیتے ہیں. تو آسان ترین طریقہ، جیسے آج ہی میں نے ویڈیو ریلیز کل کی ہے کہ اسلام آباد میں کہاں کہاں سستے بازار لگائیں. حالانکہ میں 5-6 دن سے اخباروں میں دے رہا ہوں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو آج ایک ویڈیو دی ہے تو پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہاں سستے بازار ہیں، یہ ہمارے ریٹ چل رہے ہیں،
یہ انتظامیہ نے کام کیے ہوئے، شکایت کرنے کے لیے یہ نمبر ہے. سمپل سی بات ہوتی ہے اور فوری عوام تک پہنچ جاتی ہے، اور میرے خیال سے یہی ہماری سکسیس کا راز رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 5 سال پہلے اگر میں بات کروں تو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو عام عوام ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس گیپ کو بڑا کم کر دیا. 1-2 دفعہ پہلے بھی جب یہاں پہ چکر لگا تو جنرل لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے اور ڈائریکٹ آپ سے مل رہے ہیں اور آپ ان سے بڑے اچھی طرح ڈیل کر رہے ہیں. ایسا کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا. تو کیا یہ انسٹرکشنز ہیں یا یہ بھی کریٹیوٹی ہے کہ خود سے جو ہے نا وہ ہر مسئلے کو آپ فرسٹ ہینڈ نالج کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خود بھی تو میرا یہ ہمیشہ سے شوق رہا ہے اور میرا سٹائل آف ورکنگ بھی رہا ہے. دیکھیں ایک ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی ضلع کا آفیسر ہے، تحصیل کا آفیسر ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ عوام کے قریب ہو تاکہ عوام کے مسائل کا حل کر سکے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے مسائل حل کرنے. ہم نے کوئی بڑے بڑے برج نہیں بنانے، ہم نے کوئی بڑے بڑے پل نہیں بنانے، ہم نے کوئی بڑے بڑے پیلسز نہیں بنانے. ہمارا ٹھیکے والے تو کام ہوتے نہیں ہیں ادھر. ڈی سی آفس کا یہی کام ہے کہ پوری عوام کو جو بھی تمام محکموں کے اندر مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا جائے. اگر وہ حل نہیں کریں گے تو لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، وہاں حل نہیں ہوں گے لوگوں کو مؤدب کے پاس جانا پڑے گا، لوگ خجل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا، اور یہ ہمیں انسٹرکشنز بھی تھیں. فرینکلی اسپیکنگ یہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ انسٹرکشنز تھی کہ ہم کھلی کچہریاں کریں، ہم ای کچہریاں کریں، ہم اوپن ڈور پالیسی رکھیں، ہم بار بار لوگوں کے پاس جائیں. اور جب ہم نے وہ کرنا شروع کیا تو ہمارے اپنے بھی مسئلے بہت آسان ہونا شروع ہو گئے. ورنہ وہ کئی ایسے کیس تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ریونیو کی میں نے کچہریاں کرنا شروع کی تو میرے پاس ایسے کیس آئے جو 1947 سے حل نہیں ہوئے تھے. کہ 1947 میں عورت تھی، وہ مر گئی، اس کی زمین کا حصہ نہیں ملا، اور اس کے بیٹے وہ ایک لمبی جنگ چل رہے ہیں جو اب آ کے ہم نے ریزالو کیے. تو یہ لوگوں کے مسائل تھے جو ہم نے حل کرنا شروع کیے. اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی سے ملتی ہے، اور ہمارا کام ہی، ہمیں تنخواہ ہی اس چیز کی مل رہی ہے. تو اگر ہم یہی کام نہیں کریں گے تو ہم نے اور کرنا کیا ہے؟ تو میرا تو یہ نظریہ ہے. جی بہت شکریہ. اچھا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا، بہت سارے آپ کو ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو CSS کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرح ایک رول ماڈل بننا چاہتے ہیں. تو ان کو انٹرمیڈیٹ میں کیا کرنا چاہیے، ان کو یونیورسٹی لائف میں کیا پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد CSS کی پریپریشن ان کو کیا کرنی چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو گائیڈ کیجیے گا. اس میں میرا جتنے بھی بچے مجھے سن رہے ہیں CSS میں دیکھیں، ایک پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا امتحان کس کس چیز کا ہونا ہے. ایک آپ کے 1200 نمبر کے آپ کے ریٹن کے ایگزامز ہوتے ہیں. اس میں آپ کے 6 کمپلسری پیپرز ہوتے ہیں، 6 آپشنل پیپرز ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سے کمپلسری رکھنے، کون سے آپشنل رکھنے. اس کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے 300 مارکس کا. اس انٹرویو سے پہلے آپ کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے 2 دن کی. اور آج کل کے زمانے میں پچھلے 1 سال سے تو آپ کے ریٹن ایگزام سے پہلے بھی انہوں نے آپ کا ایک پریلیمنری ایگزام لیا ہے جس میں وہ آپ کی جنرل نالج چیک کرتے ہیں. اب سننے میں تو یہ بڑا مشکل سا کام لگ رہا ہے، لیکن اتنا مشکل ہے نہیں. CSS کے لیے آپ کو 1 سال کی تیاری درکار ہے. 3 چیزیں اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو آپ CSS میں ٹاپ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کی انگلش ٹھیک ہونی چاہیے. انگلش سے مراد جو آپ کی بولنے کی ہے اس سے زیادہ آپ کی رائٹنگ کیسی ہے. آپ کا سینٹنس سٹرکچر کیسا ہے، کیا آپ کے پاس وہ انٹلیکچوئل نالج موجود ہے، آپ کی ویکیبلری کیسی ہے، آپ کی گرامر کیسی ہے، کیا آپ ویل ریڈ ہیں یا نہیں. اگر آپ کی انگلش ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 50% اپنا انگلش CSS کا جرنی جو ہے پاس کر لی. نمبر 2 جو آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی پاکستان افیئرس. کہ آپ کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کا آئین، پاکستان کی فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، سوشل سچویشن، اکنامک سچویشن، یہ تمام کے بارے میں آپ کی نالج کیسی ہے، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں. اگر آپ پاکستان افیئرز بھی جانتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ انگلش اور پاکستان یہ ملا کے 70% آپ کی CSS کی تیاری ہوگی. یہ دونوں میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے. آخری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کی جنرل نالج، کیونکہ آپ کا آبجیکٹو ٹائپ بھی پیپر ہوتا ہے. اور جنرل نالج آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل میگزینس پڑھتے ہیں، آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، آپ جنرل نالج کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ بے شک انٹرنیٹ پہ ٹائم اسپینڈ کریں، آپ BBC کو سنیں، CNN کو سنیں، ڈسکوری چینل کو سنیں، ہسٹری چینل کو سنیں. جتنا آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنی جنرل نالج جو ہے وہ انکریز کریں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے، آپ اچھی انگلش نہیں لکھ سکتے تو آپ CSS نہیں پاس کر سکتے. اگر آپ پاکستان افیئرز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھتے نہیں میں تو باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، تو بھائی آپ پھر CSS کے امتحان، کیونکہ پاکستان افیئرز آپ کے ریٹن میں بھی ہے، آپ کے انٹرویو میں بھی، اور CSS کرنے کے بعد بھی جو آپ کی پروموشن ٹریننگز ہیں ان سب میں ان چیز کا امتحان ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ 3-4 چیزوں کو اپنی اسٹرانگ کر لیں، فار ایگزامپل جیسے حماد بھائی نے کہا ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں، تو آپ ابھی سے ہی بک ریڈنگ کرنا شروع کریں، اپنی انگلش رائٹنگ کر کے امپروو کریں، جنرل نالج اور پاکستان افیئرز ریڈنگ کر کے اگر آپ امپروو کریں.
اگر آپ ابھی سے یہ امپروو کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی کوئی بھی ڈگری ہو, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ لائر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کچھ بھی ہوں, اگر آپ کی ان 4 چیزوں میں بیک گراؤنڈ ہے تو پھر سی ایس ایس پاس کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اتنی گائیڈنس شاید آپ کو یوٹیوب پہ نہ مل پاتی. ہمیں حمزہ صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دیا ہے. اور جو بھی آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگ ہم سے کویسچنس کرتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ جو وہ ایونٹس کے اوپر, جو ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر, تو آج ہم کیونکہ کنسرننگ پرسن کے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پراپر ایک گائیڈنس جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس گائیڈنس کے تھرو اپنے آپ کو چینج بھی کریں گے, اور اگر آپ واقعی سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں اپیئر کریں گے اور کلیئر کریں گے. حمزہ صاحب سے انشاءاللہ ہم مختلف ایونٹس پہ, ایک رمضان کے حوالے سے سر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ رمضان میں ویسے تو خاموشی ہے لیکن یہ حکومتی معاملات جو چل رہے ہیں بہت زیادہ برڈن آ گیا ہوگا آپ کے اوپر, تو اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ رمضان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سحری کے ٹائم پہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم نے منڈی میں جا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو بولیاں لگ رہی ہیں وہ ٹھیک لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. جیسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر ہم انشور کرتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر امن و امان ٹھیک ہے, گاڑیاں روڈز وغیرہ کھلی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. گرمیوں کے دن ہے تو مارگلا کے پہاڑوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. کل ہی ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے جو جان بوجھ کے مارگلا کے پہاڑوں میں آگ لگانے کے لیے, ایک شرپسند تھا, اس کو ہم نے پکڑ لیا. اس کے بعد پورا دن ہم نے سستا بازار, جو ہم نے 17 سستا بازار لگائے ہوئے ہیں ان کی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں, پرائس کنٹرول کرتے ہیں, ملاوٹ کا پروگرام پورا چیک کرتے ہیں, وہ چیک کر کے آتے ہیں. پھر بھی ہماری دفتری میٹنگز, دفتری کام ہوتے ہیں. اس کے بعد افطاری کے ٹائم پہ ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ لنگر خانے لگا رہے ہیں یا لوگ لنگر دینا چاہ رہے ہیں, افطاریاں کرا رہے ہیں, تو اس کے بعد صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور اس پہ کوئی بھگدڑ تو نہیں ہو رہی. پھر اس مہینے کے اندر بہت سارے بھکاری جو ہیں اسلام آباد میں, پروفیشنل بھکاری جو ہیں وہ آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے, حملہ کر دیتے ہیں, ان کو پکڑنا, ان کا سد باب کرنا. اور رات کے ٹائم پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ دھرنا بھی کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد تراویح کے ٹائم پہ ہم نے سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی کرنی ہوتی ہیں. تو اتنا سٹریس ہے اور اتنا یہ ہماری, اسی لیے میں نے پوچھا کہ سونے کا کتنا ٹائم ملتا ہے. یہ رمضان جو ہے ہمارا حالات ایسے ہیں سوری کہ اس میں نہ سونے کا ٹائم ہے. میری فیملی بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور صبح جب میں اٹھتا ہوں تو اسکول جا چکے ہوتے ہیں, پھر میں دفتر آ جاتا ہوں, تو میں ان سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سرکاری افسروں کی بڑی موج ہوتی ہے, یہ افطاریاں کرتے ہیں. یقین مانے کہ افطاری کا بھی ٹائم اس طرح ہی ہوتا ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہوئے افطاری کرتے ہیں, اور پھر مشکل ہی ہوتا ہے کہ گھر چلے جائیں کہ تھوڑا دیر ٹائم گزار لیں گھر والوں کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. اگر اونیسٹی کے ساتھ کام کیا جائے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ان جیسے آفیسر جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہ اونیسٹ ہیں, لائل ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے پیشن کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ. اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. حمزہ شفقات جناب ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ آپ یہ شو دیکھ رہے تھے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اس کو شیئر کیجئے. کیمرہ مین عثمان جڑ کے ساتھ حماد کہلوں, جدت نیوز کراچی.